ریاست مدھیہ پردیش کو جھیلوں اور تالابوں اور مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، لیکن وہیں شہر بھوپال کو بیگمات کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست بھوپال میں جہاں 9 مرد نوابوں نے حکمرانی کی، تو وہیں اس ریاست میں 4 بیگمات نے لگاتار اس ریاست میں حکمرانی کی ہے۔ واضح رہے کہ ان بیگمات نے 107 سال تسلسل کے ساتھ حکومت کی ہے۔ وہیں جہاں آج کے وقت میں وومنز امپاورمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ریاست بھوپال کی بیگمات نے آج سے کئی سال پہلے اس کی شروعات کر دی تھی، جس کے تحت ان بیگمات نے ریاست میں خواتین کی تعلیم، ان کے لیے لیڈیز کلب، نرسنگ ہوم اور خواتین کے لیے پری بازار، جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا اور اس بازار میں خواتین ہی دکاندار اور خریدار ہوتے تھے۔ اس تعلق سے شہر کے مورخ رضوان انصاری نے بتایا کہ ویمنز امپاورمنٹ کی اگر بات کی جاتی ہے تو خواتین کو امپاور کرنے کا کردار ایک مرد کا ہوتا ہے، جسے ہم ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نوابین کے زمانے میں ان بیگمات کو آگے بڑھانے سے کسی مرد نے روکا نہیں، اور ریاست بھوپال میں جب بیگمات کی حکمرانی کرنے کی بات آئی تو اس پر کسی نے سوال نہیں کھڑا کیا، اور دھیرے دھیرے ان بیگمات نے خود کو پاورفل بنایا، اور بھوپال کی یہ بیگمات، جس میں سکندر جہاں بیگم، نواب سلطان جہاں بیگم، نواب قدوسیہ بیگم اور نواب شاہ جہاں بیگم نے اپنی حکمرانی میں اس ہر چیز کو سیکھا جو ایک مرد کو آتی ہے، اور بھوپال ریاست کی ان بیگمات نے اس وقت میں وومنز امپاورمنٹ کی عمدہ مثال پیش کی۔ ریاست بھوپال کی بیگمات کے تعلق سے اسکالر ویبھا راٹھور نے کہا کہ ہمارے شہر بھوپال کی بیگمات نے ویمنز امپاورمنٹ کی مثال پیش کرتے ہوئے شہر میں ایسی تاریخی عمارتیں تعمیر کروائی جنہیں صدیوں تک یاد کیا جائے گا۔ شہر کی تاج المساجد ہو یا دیگر محل، یا پھر ان بیگمات کے ذریعے سانچی کے استوپ کا پریزرویشن، جسے بھوپال کی بیگم شاہ جہاں کے ذریعے کیا گیا تھا، جسے آج کی نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہیں برکت یوتھ فورم نے آج عالمی یوم خواتین کے موقع پر بھوپال ریاست کی بیگمات کو یاد کرتے ہوئے اس پروگرام کا انعقاد کیا، جس میں شہر کے مورخین اور اسکول کے طلبات نے ریاست بھوپال کی بیگمات کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر برکت یوتھ فورم کے ذمہ دار سید انس نے بتایا کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ لوگوں کو بھوپال کی بیگمات اور شہر کی تاریخ کے بارے میں معلومات ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھوپال کو جھیلوں اور تالابوں کا شہر کہا جاتا ہے، دراصل یہ شہر بیگمات کا شہر ہے، کیونکہ بھوپال کو بنانے میں اور اس کے ڈیولپمنٹ میں بیگمات کا نمایاں کردار ہے۔ ریاست بھوپال میں 1927 تک بیگمات کی حکومت رہی اور انہوں نے ریاست بھوپال کو ایک اعلیٰ مقام دیا، مگر افسوس شہر اور ریاست کے لوگ اس تعلق سے برابر جانتے نہیں ہیں۔ جب فائنلی جب بیگمات بننے کا، رولر بننے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے تو وہ بیک گراؤنڈ رولر رہیں، ایسے وائف رولر رہیں، ایسے مدر رولر رہیں، سب کچھ یہاں پر رہیں، لیکن جب ان کا ایکچوئل رولر بننے کا وقت آیا تو بھی کوئی ان کا اپوز نہیں کر پایا اور ان کو ایسے لے لیا، حالانکہ اس وقت ابتدائی طور میں یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کے پیچھے ہم رول کریں گے۔ آج ہم کئی جگہ ایسے حالات دیکھتے ہیں، لیکن وہ ایسا ہو نہیں پایا۔ دھیرے دھیرے یہ ویمن نے اپنا پاور خود بنایا۔ جیسے شاہجہاں بیگم کی اگر ہم ادھارن لیں تو شاہجہاں بیگم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو شاہجہاں ہی سمجھتی تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا کنسٹرکشن، یہ تاج المساجد اور کئی ادنے جو کنسٹرکشن ہے جو ان کے ٹائم پر ہوئی اپنے آپ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو سانچی استوپ کا جو پریزرویشن ہے، جو اتنا پرانا ہمارا عمارت ہے، اس کا جو پریزرویشن تھا وہ شاہجہاں بیگم کی بدولت ہی پاسبل ہوا، اور یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ بہت اہم ہے، ان کا جو رول ہے بہت اہم ہے، جو ہمارے آج کی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھوپال کو جھیلوں کا شہر کہا جاتا ہے، جبکہ اصل معنی میں بھوپال بیگمات کا شہر ہے، کیونکہ بھوپال کو بسانے میں، آباد کرنے میں، ڈیولپمنٹ میں بیگمات کا ہاتھ رہا۔ انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اس شہر کو اس دور تک لے کے آئیں کہ آج 1927 تک بیگمات کی حکومت رہی، 1 صدی سے زیادہ بیگمات نے بھوپال میں حکومت کی۔ تو ایسا انوکھا کارنامہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا، یہ صرف بھوپال میں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح سے عالمی یوم خواتین ملک بھر میں منایا جاتا ہے اور خواتین کو با اختیار بنانے کی بات کی جاتی ہے، لیکن ریاست بھوپال کی بیگمات نے نہ کہ خود کو با اختیار بنایا بلکہ ریاست بھوپال کے خواتین کے لیے ایک مثال قائم کی، اور یہ ثابت کیا کہ خواتین اگر چاہے تو وہ ہر کام کو بخوبی انجام دے سکتی ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے بھوپال سے قمر غوث کی رپورٹ۔